صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। सुबह नूर के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक सय्यिदुना इमामुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आशिकों के इमाम दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین علیہم السلام۔ اسی طرح ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر۔ محبت باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور بیٹے کو باپ سے، لیکن اگر کسی حادثے اور سانحے یا اس دنیا کے رسم و رواج کے مطابق دونوں میں سے کوئی ایک جدا ہو جائے اور زندگی کی بازی ہار جائے، مر جائے، تو دوسرا زندہ رہتا ہے۔ بیٹے اب باپ کے بغیر اور باپ کے بیٹا باپ کے بغیر اور باپ بیٹے کے بغیر بہرحال زندگی میں سروائیو کرتے ہیں۔ محبت اپنی جگہ، لیکن کوئی کسی کے ساتھ دنیا سے نہیں جاتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ مودت جو ہے یہ محبت سے اگلا درجہ ہے۔ مچھلی جو ہے اس کو پانی سے انس ہے، محبت ہے، لیکن اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اہل بیت کے ساتھ جو مودت ہے یعنی محبت کا وہ درجہ جس کے بغیر انسان کا ایمان باقی نہ رہ سکے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ انہیں خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ بر صغیر میں یہ اعزاز اور افتخار بلکہ استحقاق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو میسر ہے، اور یہ انہی کے شان ہے۔ شریکت الحسین سفیر کربلا، ثانی سیدہ زہرا ام العزائم حضرت سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار کی ایک اولو العزم اور جلیل القدر ہستی ہیں کہ ان کی عظمت، رفعت اور جلالت اور شان کا جب ہم بیان کرتے ہیں تو سچی بات ہے کہ وجود پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے اور الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں کہ یہ اس قدر عظیم اور عالی قدر ہستی ہے۔ عرب کے اندر کوئی باقاعدہ ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا اور تعلیم و تربیت کا کوئی ایسا اہتمام نہیں تھا جہاں بچے باقاعدہ جاتے، لیکن خانوادہ نبوت کی یہ جو جلیل القدر ہستیاں ہیں یہ ان کو یہ اعزاز اور اکرام میسر ہے کہ ان کے لیے مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم اور باب مدینۃ العلم ان کے در واہ ہوتے تھے، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آغوش تربیت میں یہ ہستیاں پروان چڑھیں، اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مدینے کے لوگ جس وقت اپنے اور مدینے کی عورتیں جس وقت اپنے شوہروں سے، اپنے خاوندوں سے امور تجارت پر بات کرتی تھیں کہ فلاں اونٹ کتنے میں بکا ہے اور فلاں جنس تو نے کتنے میں فروخت کی ہے، آپ کہتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فاطمہ کی جان ہے، میں نے کبھی علی سے امور تجارت پہ کبھی کوئی بات نہیں کی، مجھے زینب اور رقیہ کو علوم نبوت اور علوم قرآن منتقل کرنے میں، تدریس سے اور ان کو پڑھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور اس کو عام کرنے اور حق و صداقت کے پرچم کو سربلند رکھنے والی عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب، آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنا ابتدائی تعارف اس موضوع کا آپ پیش فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جب ہم گلستان اہل بیت کا ذکر زبانوں پر لاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں حلاوت، شیرینی بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. جسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفینہ نوح فرما دیا، واہ، اس میں سوار ہونے والے کو ہی نجات ملے گی، اس سے پیچھے رہ جانے والے یقیناً ان کے لیے غرقابی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کریں. واہ. اور اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہوگی وہ اہل ایمان کے دل کا سکون اور آنکھ کی چمک ہوگی. سبحان اللہ. آج ہم جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، گلستان اہل بیت کی یہ وہ کلی ہیں سبحان اللہ کہ جنہوں نے کائنات میں ایمان کو مہکایا ہے. واہ 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 واہ. انہیں بنو ہاشم کی عقیلہ بھی کہتے ہیں، واہ. ثانی زہرا بھی کہلاتی ہیں. سبحان اللہ. شعبان المعظم ان کی ولادت کا مہینہ ہے، جمادی الاخری ان کی وفات کا سال ہے اور مہینہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ حسین کو کس نے بچایا؟ واہ. حسین کو بچانے والی، حسین کو دنیا سے روشناس کرانے والی ان حالات میں جب کہ سر قلم کر دیے گئے، تو جس جرأت اور بہادری کے ساتھ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو اپنی بیٹی سے، اور ظاہر ہے کہ امت کے ایک ایک فرد سے آپ کو پیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے جو کام لینا تھا تو آپ نے سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہاتھوں میں لے کر جب پیار کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، ابا جان آپ کا یہ غم بیٹی کی وجہ سے ہے. حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اندھیروں میں جہاں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں، آپ نے انہیں آنکھوں کا تارا بنایا، بیٹیوں کے ساتھ محبت فرمایا کہ نہیں. مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر وہ حالات بتائے ہیں کہ میری یہ بیٹی کن کن حالات سے گزرے گی، ان کو کن کن واقعات سے واسطہ پڑے گا. تو سیدہ آپ کا نام بھی حضور علیہ السلام نے زینب باپ کی زینت، باپ کا حسن، یہ بھی آپ نے ہی تجویز فرمایا. سبحان اللہ. اور بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب نام رکھنے کی آپ کی خدمت میں استدعا کی تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے سبقت نہیں لیتا، اور اسی دوران حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کا یہ نام رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جس نے آغوش فاطمہ میں جنم لیا ہو، یعنی کسی کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک حسب و نسب اور ایک صفات. اب حسب و نسب کے اعتبار سے ہم ان کا مرتبہ و مقام نہیں پا سکتے. سبحان اللہ. جن کی والدہ خاتون جنت ہوں،
جن کی نانی سیدۃ النساء العالمین ہوں، سبحان اللہ، جن کے باپ باب و مدینۃ العلم مولا کائنات ہوں، سبحان اللہ، اور جن کے نانا سرور دو جہاں سبحان اللہ، انبیاء کے سردار ہوں، سبحان اللہ، ان کے حسب و نسب کا۔ لیکن جب ہم صفات کی طرف آتے ہیں تو جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی اور انہوں نے کربلا معلیٰ میں جس استقامت کا کوہ صفا بن کر، جرت کی پیکر بن کر، واہ واہ واہ، ہمت و استقلال کا اور دشمن کو للکارنے والی بن کر جس طرح سامنے آتی ہیں، وہ یقینی طور پر اہل ایمان کے قلوب و اذہان کو ایک لذت اور سرور عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہماری تاریخ اسلام ہے، اور میں تو اس کو تھوڑا دائرہ پھیلاتا ہوں تاریخ انسانیت تک بھی اگر لے جاؤں، کہ 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کا احسان انسانیت اور بالخصوص اسلام شاید ادا نہ کر سکے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملکۃ العرب، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور شریکۃ الحسین سیدنا زینب سلام اللہ علیہا۔ اور ان میں بہت سے مشترکات ہیں، اور بالخصوص میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہوں میں لیا تو کہا کہ تو اپنی نانی خدیجہ جیسی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر ہمارے علماء نے اور فلاسفہ نے اور صوفیاء نے ایک فضائل اربع کا تصور دیا ہے، جناب، یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے فضیلت کا تعین ہوتا ہے، اور جو اس میں جتنا کامل ہوگا اتنا افضل قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک ہے حکمت، دوسری ہے شجاعت، تیسری ہے عفت، اور چوتھی ہے عدالت۔ تو یہ تینوں جو آپ پوری دنیا کی اور عالم انسانیت کی جو شاہکار اور سردار عورتوں کے نام آپ نے گنوائے، تو ان کے اندر آپ ان 4 پہلوؤں کا ایک ایک گوشہ چیک کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جن کا ذکر چل رہا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، تو ان کے اندر آپ حکمت کا پہلو دیکھیں، پھر شجاعت کا پہلو دیکھیں، پھر عفت کا پہلو دیکھیں، اور عدالت کا پہلو دیکھیں، تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس انتہائی ٹینشن کے ماحول میں جس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چلایا، خطابات کیے، اور جس گہرائی کا مظاہرہ کیا، یہ ان کا ہی حصہ تھا۔ یعنی 1400 سال گزرنے کے باوجود ان کے خطبات کی آب و تاب آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ اس کے اندر جتنی حکمت اور شجاعت اور عدالت آپ کو نظر آئے گی، اس طرح کے خطبات آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی عورت طبعاً نرم خو ہوتی ہے، لیکن آپ کی بصالت اور جرت نے اسلام کا پرچم جس انداز میں سر بلند کیا، اور آپ نے کسی جگہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز بھی نہیں کیا، اور کسی جگہ شکوہ بھی زبان پر نہیں لائیں، اور پھر کسی جگہ دین کے اعلیٰ معیار سے ہٹی ہوئی بات بھی نہیں کی، اور شب و شتم پر کوئی ایسی داستان بھی بیان نہیں کی۔ بہرحال وہ جو خطبہ آپ نے دیا، اگر میں 2-3 باتیں اس میں بیان کروں، سب سے پہلے تو آپ نے یزید کو یہ کہا کہ یہ جو کچھ تو ظاہری طور پر کر کے بیٹھا ہے، یہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے اسباب تیرے تحت آ گئے ہیں، تجھے ظاہری قدرت حاصل ہو گئی ہے، اور تو نے اتنا جو ظلم بھرا واقعہ کر دیا ہے، یہ سب کچھ کر دیا ہے، لیکن تجھے اللہ تعالیٰ کے قانون مہلت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تجھے بنیادی طور پر مہلت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس عبرتناک انجام سے تجھے نوازے گا اور تو جس سزا کا مستحق ٹھہرے گا، وہ تو کل قیامت والے دن دیکھ لینا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہدایت ہے، حق ہے، وہ بعض اوقات ظاہری طور پر دبتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں دبتا۔ واہ واہ، اس نے جب پر پرزے اور ثمر آوری اور نتائج دکھانے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر آپ نے اپنا شرف، اپنا نسب، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا نسبی اور دینی وابستگی کا بڑا ذکر کیا، اور پھر آپ نے اس محرومی کا اظہار کیا کہ یہ جو خانوادہ عبد المطلب کے ساتھ
اور آل نبی کے ساتھ یہ جو تو نے برتاؤ کیا ہے، اس کے پتہ نہیں دنیا کو کتنے ثمرات ملتے ہیں۔ وہ ثمرات ملیں گے، لیکن بہرحال اس کے جو ظاہری اثرات ہوں گے اس سے تو نے اپنے آپ کو بھی محروم کیا اور دنیا کو بھی تو نے محروم کیا۔ تو آپ حیران ہوں کہ وہاں آپ ایسے خطبہ دے رہی تھی جیسے ایک بندہ نارمل ماحول میں، حالانکہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تجھ جیسے لعین بندے کے ساتھ گفتگو کرنا مجھے زیبا نہیں دیتا، تو اس لائق نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ گفتگو کروں۔ اور پھر جس مجمع میں تو نے مجھے لا کے کھڑا کیا اور یہاں گفتگو کرنا، یہ تو انتہائی اور افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے وہاں کمال حکمت کا، شجاعت اور عدالت کا جس مظاہرہ کیا، تو تاریخ عالم اس طرح کا سنہری واقعہ شاید پھر کبھی نہ دیکھے۔ اور یہ جو استقامت ہے ان کی، جو بصالت ہے اور جرأت ہے اور حکمت ہے، یہ ہمیں کسی جگہ پر ڈگمگاتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ اور ہم نے مختلف واقعات میں اور بالخصوص عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خانوادہ نبوت کی دیگر خواتین کے واقعات بھی پڑھے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان پر کوئی ایسا کمزور لمحہ آیا کہ کہیں کسی کی آنکھوں سے آنسو آئے، کسی کی پر غشی طاری ہوئی۔ لیکن یہ ایک ایسی خاتون ہیں، اور اس کا سبب شاید یہ ہے کہ ان کی پوری جو 50 سالہ اگر زندگی ہے، یعنی اگر آپ کی ولادت 5 یا 6 ہجری میں ہے اور یہ 61 ہجری میں ہے، تو اس وقت آپ 55-56 سال آپ کی عمر ہے، اور 6 سال کی یا 5 سال کی عمر میں آپ نے اپنے نانا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جاتے دیکھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اپنی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کے جانے کا دکھ سہا، اور پھر جو وصیت کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی اگرچہ تو چھوٹی ہے لیکن اپنے بھائیوں کا اسی طرح خیال رکھنا جس طرح میں نے اپنے گھر میں اپنے والد کا خیال رکھا۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں، اور پھر یہ ایک گھرانہ ہے، ایک ہی خانوادہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر بن حضرت ابی طالب اور حضرت زینب بنت علی ابی طالب، تو یہ کس طرح کا ایک یہ کمبینیشن ہے، امتزاج ہے، اور کس طرح کی ان کی خوشگوار زندگی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ مجھ سے قبل میرے بزرگ علماء کرام آج کی ممدوحہ شخصیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہماری آج کی ممدوحہ شخصیت در حقیقت کائنات ہستی کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے احسانات سے پوری امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ اور مجھ سے قبل قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے، میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے جو باطل پرستوں کو ملنے والی ظاہری مہلت ہے، اس حوالے سے میں ایک دو باتیں قرآن مجید کے حوالے سے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کے اس سوال کی طرف بھی آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا یہ قانون ذکر فرمایا ہے کہ وہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم جو باطل پرستوں کو، منکروں کو اور دین سے دور ہونے والوں کو مہلت دیتے ہیں، بلکہ مہلت ہی نہیں دیتے، ان کو مال و دولت سے بھی نوازتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے؟ بل لا یشعرون، انہیں خبر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اسی کا آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کرتے ہوئے یزید کو للکارتے ہوئے فرمایا تھا کہ تو سمجھتا ہے کہ تجھے جو ظاہری طور پر اس وقت غلبہ مل گیا اور آل رسول کو تو نے اپنے تئیں مغلوب کر لیا ہے، تو کیا تیری یہ ظاہری فتح تیرے لیے ہمیشہ کی کامیابی بن جائے گی؟ یہ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مہلت کی زد میں ہے، اور جب تیرا انجام آئے گا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ اور آپ نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، قِدْ قَيْدَكَ وَسْعَ سَعْيَكَ فَإِنَّ ذِكْرَنَا لَا تَمْحُ۔ اے یزید، تو اپنی تمام تر مکاریاں اور چال بازیاں کھیل لے، جو کوششیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ تو ہمارا ذکر کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یزید مٹ گیا، اس کے محلات، اس کی شان و شوکت، اس کا تمام روب و جلال پیوند خاک ہو گیا،
لیکن آج ساری کائنات کا گوشہ گوشہ آل رسول کی قربانیوں سے اور ان کی ان محبتوں سے جگمگا رہا ہے، اور ہر مومن کا سینہ، بلکہ جب بھی ان ہستیوں کا ذکر پاک کیا جائے، سنا جائے، بلکہ حاشیہ خیال میں بھی لایا جائے، تو یقین جانیے کہ انسان کی گردنیں فرط عقیدت سے جھک جاتی ہیں۔ ان کے احسانات ہی اتنے عظیم ہیں۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں، آپ کا جو ایک ازدواجی سفر ہے، آج سے آپ کے ازدواجی سفر سے تقریباً 20 سال پہلے جب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا وقت آیا تھا، تو اس وقت بھی کچھ ایسی کیفیت تھی کہ بہت سے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کو قائم کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس میں اس وقت توقف فرمایا، اور جب اللہ کریم کی مرضی سے وہ معاملہ طے پایا تو آپ نے مولا کائنات کے ساتھ ان کا رشتہ قائم فرما دیا۔ ایسی ہی کچھ کیفیت اس وقت پیش آئی کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ جوان ہوتی ہیں اور آپ کے ازدواج کا مرحلہ آتا ہے، تو بہت سے عرب جو چاہتے تھے کہ مولا کائنات کے ساتھ یہ عظیم نسبت حاصل کی جائے، لیکن آپ نے بھی توقف فرمایا، اور پھر آپ کی نگاہ انتخاب اس ہستی پر پڑی ہے کہ جو بہت ساری فضیلتوں اور عظمتوں کے حامل ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونہال فرزند حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے منتخب فرمایا اور ان کے ساتھ اپنی اس صاحبزادی کا عقد فرمایا۔ اور یہ جو صاحبزادی ہیں، ان کو دیکھا جائے تو ننہال، ددھیال اور سسرال ہر حوالے سے بے پناہ عظمتوں اور نسبتوں کی آپ امین ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات سوچنے کی ہے کہ بہت سے لوگ آج کے دور میں کسی ایک نسبت کے حامل ہوتے ہیں اور ساری زندگی اسی نسبت کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے اس نسبت کا فیض کھاتے کھاتے گزار دیتے ہیں، لیکن اپنی شخصیت کو بنانے میں، سنوارنے میں، شخصیت اور تعمیر سیرت میں وہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ ان پاکیزہ ہستیوں کا انتہائی کمال ہے کہ اتنی وقی، محترم، باوقار اور بلند پایا نسبتوں کی امین ہونے کے باوجود ان کا اپنا شخصی کردار اتنا تابناک، روشن اور پرنور ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے ہمیشہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک علمی وجاہت ہے، علمی ثقافت ہے، اور آپ کی جرأت اور استقامت ہے۔ کس طرح ہم ان کو رول ماڈل بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کا جو ایک طرز زیست، اسلوب حیات ہمیں نظر آتا ہے ان کی 50 سالہ زندگی میں، اس سے ہمیں کس طرح روشنی حاصل کرنی چاہیے؟ غازی صاحب، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو آپ دیکھیں تو 3 چیزیں صاحب عوارف المعارف نے بھی ان سے لی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جی یہ جو استقامت ہے نا، یہ بنیادی طور پر 3 وجہ سے آتی ہے۔ ایک طہارت کاملہ، دوسرا تقوی کامل، تیسرا صبر۔ یہ جو 3 مظاہر ہیں جب جمع ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سادات کرام کو طہارت ازلی کا فیض حاصل ہے، سبحان اللہ۔ لیکن طہارت ازلی کے باوجود بھی شب زندہ دار ہونا،
اور پھر اس میں یہ حیرانگی کہ واقعہ کربلا میں صرف ایک رات کی مہلت اس لیے لی گئی کہ آج رات ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی اور عبادت اور ذکر اور شکر ادا کر سکیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اس گہرائی کو چیک کریں کہ یہ کیسی طبیعتیں ہیں, کیا حالات ہیں, اور یہ جو اصطلاحیں ہیں اگر یہ ان لوگوں کے عملی مظاہر نہ ہوتے, راہ رخصت, راہ عزیمت, تو یہ عزیمت کی راہ کیا ہوتی ہے, چلا کیسے جاتا ہے, صبر للہ کیا ہوتا ہے, صبر فی اللہ کیا ہوتا ہے, صبر ان اللہ کیا ہوتا ہے, یہ تمام جو تصوف کی بحثیں ہیں داتا صاحب بھی کشف المحجوب میں جا بجا ان کے واقعات لکھتے ہیں, صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ تصوف کی اتنی حسین داستان جو بھی موجود ہے اس کے اصل پہرے دار یہ سادات کرام کے خانوادے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزات کے ویسے تو بڑے چشمے پھوٹے, لیکن آپ کے جسمانی طہارت کا فیض جس تسلسل کے ساتھ یہ قیامت تک چلنا ہے اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ بھی چلتا رہے گا. تو ایک تو غازی صاحب سبق یہ ہے کہ جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس کٹھن دور میں دین پر استقامت اور اس ہمت و حوصلہ, اور حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ صرف آپ کی نسلی وابستگی نہیں تھی, نسلی وابستگی کے ساتھ ان کا استقامت علی الحق پر ڈٹ جانا بھی تھا. حضرت زینب یہاں سے بھی سبق لے رہی تھی کہ میرے دو بھائیوں نے جس انداز سے زندگی گزاری اور میرے ابا جان نے جس انداز سے زندگی گزاری میں اس کو رول ماڈل بناؤں, اور جس انداز سے میری امی حضور نے راتوں کو لمبے لمبے سجدے کیے میں اس کو بھی اپنے سامنے رکھوں. یہی وہ سارا فیض تھا جس کا گلدستہ اور حسین منظر اور مظہر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں نظر آ رہا تھا. علامہ صاحب میں یہ بھی میرا خیال سوچتا ہوں کہ ویسے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگرچہ رخصت کا راستہ تو بہت آسان تھا, مدینہ میں اگر حضرت امام علی مقام اور آپ کا خانوادہ تشریف فرما رہتا تو درمیان کی بھی کوئی صورت نکل آتی اور وہاں عقیدتیں ارادتیں قدموں پہ نچھاور ہوتی رہتی. یہ ایک آگے مرحلہ ہے, بہت طویل مرحلہ ہے. لیکن اس کے بعد جب یہ 61 ہجری ہوا, واقعہ کربلا ہے, کوفہ ہے, کوفہ سے پھر دمشق ہے, اور دمشق سے جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا ہے اور اس کو شریکت الحسین اور ام المصائب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ بہرحال اس کی قیادت کر رہی ہیں, اور اس قیادت میں اب یہ شاید الفاظ اور نطق جو ہے یہاں اس کو آگے نبھا نہ سکے کہ جب مدینے سے چلے تھے تو کہتے ہیں کہ 40 اونٹوں پر مشتمل یہ کارواں تھا اور لدے کارواں تھے, اور 18 یا اس سے زیادہ ہاشمی جوان تھے. اور آج جب یہ مدینہ میں انٹر ہوئے, داخل ہوئے, تو پھر ایک اس میں کیا منظر تھا, کیا کہ لدا کے لیائی سی چالی کو جاوے لئی جاندی ہے ویکھو خالی کو جاوے, یہ اونو محمد کو آگے چلیے امت دی بگڑی بنا کے چلیے. ہمارے واعظین اور علماء نے جو نقشہ کشی کی اور منظر کشی کی وہ بہرحال ہماری تاریخ کا اور ہماری محراب و منبر کا ایک درہ امتیاز ہے. لیکن جو امر واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائیں مدینہ منورہ میں, اور کس طرح آپ نے حاضری دی اپنی والدہ کی بارگاہ میں, اپنے نانا کی بارگاہ میں, اور کس طرح جالی کو پکڑا ہوگا اور وہ حاضر ہوئی ہوں گی, اور انہوں نے وہ مصائب جو ہیں, کہتے ہیں کہ دشمن کے سامنے آدمی اپنے آپ پر اپنے قوام مجتمع رکھتا ہے, اپنے سامنے آتے ہیں تو ضبط کے بند ٹوٹ جاتے ہیں. جناب محترم ڈاکٹر صاحب, آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں حقیقت حال تو یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں. اصل میں بات جو اس سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو مدینہ منورہ میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جو حکومت تھی, انہوں نے سکون کا ایک سانس نہ لینے دیا. جی ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ شخصیات اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احکام کی بجا آوری میں اس قدر منہمک رہنے والے ہیں
کہ دنیا کا کوئی خوف، کوئی لالچ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا کر سکا۔ ابھی محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے ان کے معمولات کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ صبر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ صابر اسے کہتے ہیں جس کے معمولات عبادت کبھی قضا نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب 10 محرم کی رات ہے، شب عاشورہ ہے، اور یہ پتہ ہے کہ کیا دردناک منظر پیش آنے والا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے نوشتہ دیوار کی مانند ہے، پر اس کے باوجود آپ وہ رات بھی ذکر و فکر میں، تہجد میں اور شب زندہ داری میں بسر فرماتی ہیں، اور آپ کی تہجد گزاری اس حد تک ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ میری بہن حسین کو بھی اپنی دعائے شبینہ میں یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جس ہستی کو بھی کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی اعزاز نصیب ہوا ہے یا ہوگا، اس کے پیچھے شب زندہ داری اور تہجد گزاری اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری یہ ایک انتہائی اہم عنصر ہے۔ اقبال جیسی شخصیت نے بھی کہا تھا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ ان شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنانا بہت ضروری ہے، اور جو بات میں اختتام پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ یہاں جب مدینہ میں آئیں تو ظاہر ہے آپ اپنے قبیلے کی اس وقت سب سے بڑی تھی، چیف تھی، اور پھر انہوں نے جو قبائل اور ایک روایت کے مطابق لوگ پرسہ کے لیے آتے تھے، تعزیت کے لیے آتے تھے، اور یہاں آپ کا قیام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آپ کا قیام حکمرانوں کے لیے ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور آپ علوم نبوت آپ کی زبان سے رواں ہوتی، اور پھر کربلا کے مصائب لوگ آپ سنتے، اور مدینہ کے اندر آپ کے اس وجود کے سبب جب ایک نئی تحریک جنم لیتی ہوئی محسوس ہوئی تو آپ کو دوبارہ جلا وطنی پہ مجبور کر دیا گیا، اور آپ بالآخر وہ مدینہ جو ساری کائنات کے لیے سب سے خوبصورت، سب سے بہتر اور ہر صابری اسی بات کو اس نقطے پر کہ آپ نے وہ واقعات تو بتائے لیکن اپنے عمل سے ایک لاہ عمل آنے والی ماؤں کو بھی دے گئی کہ آپ نے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کی بچیوں کو، سبحان اللہ، یعنی وہ ماں سبحان جس نے اپنے 2 لخت جگر ہاتھوں سے قربان کیے ہوں، اتنی بڑی مصیبتیں دیکھی ہوں، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ کسی قوم کو اگر بنایا جا سکتا ہے تو اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے، اور مدینہ میں آپ نے بچیوں کا باقاعدہ ایک یعنی دارالعلوم قائم کیا، مدینہ میں بھی دارالعلوم قائم کیا، اور کوفہ کے اندر جب آپ نے قیام کیا تو وہاں بھی آپ نے کوفے کی خواتین جو ہیں ان کو علوم نبوت اور علوم مصطفیٰ اور علوم مرتضیٰ ان سے فیض یاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب کو، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب کا، علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب کا۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ایک منسوب با سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دعا جو آج کے اس کٹھن اور مشکل حالات میں جس میں پوری انسانیت جو ہے اس کو کرونا سے واسطہ ہے، ہم اپنی مناجات، اپنی دعا، اپنی عرضی، اپنی استدعا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے توسل سے، اہل بیت اطہار کے توسل سے، انہی کے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب و شفا سے ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل، اور بالخصوص آج کے حالات میں یہ دعا جو ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول مبارک، جو شخص کسی مومن کے کرب و غرب و غم کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آج کی دعا اور اس کے بعد منقبت کے لیے محمد بلال بٹ صاحب. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ ایک دعا منسوب ہے، اور کرونا کی مناسبت سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عنایتوں سے نواز دے. اے خدا پاک، تو ہی رحم کرنے والا، رحمت فرمانے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے، اور ہمیں تیری عنایات کے سوا کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، اور تیری ذات سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے. آمین یا رب العالمین. اے ہمارے پروردگار، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات پاک کے وسیلے سے اور ان کی تیری بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں، اور بالخصوص اس مذکورہ دعا کے وسیلے سے کرونا وائرس کی اس وبا کو دور فرما. جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے پروردگار عالم، ہم تمام بیماریوں خصوصاً کرونا وائرس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمارے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوست و احباب، ملک پاکستان، عالم اسلام اور تمام دنیا کے انسانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محفوظ فرما. آمین آمین. جی بلال بٹ صاحب. جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب. خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب. نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو. ملا سب سے نرالا ہے تجھی کو مرتبہ زینب. تیری پاکیزگی ہے آیت تطہیر سے ظاہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری پاکیزگی ہے آیت تطہیر سے ظاہر. نبی کی لاڈلی بیٹی ہے تیری والدہ زینب. سبحان اللہ. نبی کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم